أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 اور 40 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلدی کی خصلت کے ساتھ. سأریکم آیاتی، بس ابھی دکھاتا ہوں تم کو، بس ان قریب دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں. فلا تستعجلون، تم جلدی مت کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کب یہ وعدہ وفا ہوگا. لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ لوگ جان لیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ وہ جب نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پشتوں سے آگ کو، ولا هم ینصرون، نہ وہ خود ہٹا سکیں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آئے گی اچانک. فتبہتہم، اور ان کو ہلا کے رکھ دے گی، ان کے ہوش و حواس اڑا کے رکھ دے گی. یہ دو ترجمے کیے ہیں. فلا یستطیعون ردھا، وہ اس کے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں گے. ولا هم ینظرون، اور ان کو کسی درجے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، نہ سانس لینے کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا. یہ آیت نمبر 36 سے لے کے 40 کا خلاصہ ہے. آیت نمبر 37 سے لے کے 40 تک کا خلاصہ ہے. پیچھے بات ہو رہی تھی ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، آپ کا مذاق اڑایا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک خصلت درمیان میں فرمائی کہ خلق الانسان من عجل. دو باتیں ہیں یہاں پر، بلکہ دو باتیں ہیں، اس کی بنیاد ہے ایک اور بات. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مٹی کا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا ایک بت بنایا ہوا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو سر کے راستے سے روح آئی، تو آنکھوں کے اندر اور چہرے کے اندر روح آئی، اور اس سے چلتے چلتے سینے میں روح آئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں نے جنت کے اندر لگے ہوئے پھل اور میواجات اور نظاروں کو دیکھا، تو جلدی سے اٹھ کر وہ میوے توڑنے کی کوشش کی. تو ابھی تک چونکہ نچلے دھڑ میں جان نہیں آئی تھی تو اسی وقت نیچے گرے. تو فرشتے دیکھ کے حیران ہوئے. تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کی خصلت ہی ایسی ہے کہ اس میں جلد بازی ہے، کہ وہ کسی حکم کا انتظار کیے بغیر، کسی معاملے کا انتظار کیے بغیر جو بات ذہن میں آئی فوراً اس کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. یہ انسان کی خصلت کے اندر، مزاج کے اندر جلد بازی رکھی ہے. چنانچہ خلق الانسان من عجل کے اندر دو باتیں آ گئی. مسلمان ہونے کے ناطے بھی اس وقت مسلمان جلدی کر رہے تھے، اور کافر کفر کے ناطے بھی جلدی کر رہے تھے. یعنی مسلمان جلدی اس لیے کر رہے تھے، اگر مسلمانوں کی جلدی کو مراد لیا جائے تو خلق الانسان من عجل، تو ان مسلمانوں کے مزاج میں خصلت میں جلدی ہے، ان کو صبر سے رہنا چاہیے. وہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے تو وہ کب آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میری نشانیاں آئیں گی، تم جلدی مت مچاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہوا جو وعدہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد آئے گی، تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ یہ وعدہ کب آئے گا؟ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان کہتا ہے میں نے دعا تو کی تھی، پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہوئی. تو یہ انسان اپنی جلدی کی خصلت کی وجہ سے کہہ دیتا ہے، اس میں کوئی ناشکری نہیں ہوتی. ایسے قرآن مجید کے اندر حتی زلزلوا، مسلمان اور ان کے نبی یہ جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ پیغمبر نے بھی کہہ دیا متی نصر اللہ،
کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو انسان کبھی جلدی میں مبتلا ہو کے ایسی بات کہہ دیتا ہے۔ تو یہ ان دو آیات کو سمجھنے کے لیے ایک بات، پھر ان دو آیات کو سمجھنے کے لیے یہ مخاطب کفار ہیں، تو کفار میں چونکہ پیچھے ابو جہل کا ذکر چل رہا تھا تو راجع یہی ہے، یعنی زیادہ یہی بات ہے کہ یہ کفار کے بارے میں ہے کہ کفار کہتے تھے کہ لے آؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات تم کر رہے ہو تو جلدی سے لے آؤ نا ہمارے اوپر، تم کہہ رہے ہو قیامت آئے گی، تم کہہ رہے ہو القاریہ تم القاریہ، الحاقہ تم الحاقہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں آگ سے ڈرا رہے ہیں، تو آپ ہمیں حشر اور نشر سے ڈرا رہے ہیں، تو آپ لے کر آئیں ابھی فوراً لے کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے، وہ کسی کے وعدے پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتا۔ ان کو کہہ دو سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میری نشانیاں آئیں گی تمہارے سامنے، لہذا تم جلدی نہ مچانا۔ چنانچہ غزوہ بدر، اسی طریقے سے غزوہ خندق، اور اسی طریقے سے مکے کے اندر قحط پڑنا اور بہت سے معاملات، یہ انہی نشانیوں میں سے تھے۔ فتح مکہ اور فتح طائف اور پھر یرموک اور یہ سارے واقعات یہ اسی کی نشانیوں میں سے تھے۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اگر نہیں مانو گے تو عذاب نازل کروں گا، کہاں ہے عذاب نازل تو کرے نا۔ تو وہ عذاب پھر نازل ہوا کہ یہ اہل مکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابو سفیان اور دیگر لوگ، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں، مکے میں 7 برس سے قحط پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے پانی کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم سے یہ عذاب ڈال دے۔ تو پھر وہ عذاب مکے والوں سے ٹلا ہے۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان یہ کفار جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اوپر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور یہاں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ عذاب لے کر آؤ، ہم تیار ہیں، ہمیں عذاب سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیار ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی غلط نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ابو لہب کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو کو مکے کے اندر، حرم کے اندر لوگوں کے سامنے، عتیبہ نے آپ کی ویڈیو کو طلاق دی، تو آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہم کلب من کلابی، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا آیا ابو لہب کے پاس، محمد نے مجھے یہ بد دعا دی ہے کہ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، فوراً مکہ خالی کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج رات تو بسر نہ کر سکے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وہ وہاں سے نکلا اور پھر کہنے لگا کہ محمد کی بد دعا مجھے ڈرا رہی ہے، آپ سب ایسا کرو کہ اپنا سارا سامان میرے گرد ڈھیر لگا دو، میں اس سامان کے اندر لیٹ کے سوؤں گا، تاکہ کوئی کتا مجھے آ کے ختم نہ کر دے۔ یعنی جو شیر اور سانپ اور اونٹ اور ان سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ کتے سے ڈر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک شیر بھیجا، وہ رات کو سب کا منہ سونگتا اور وہ آیا اور عتیبہ کو چیر پھاڑ کے برابر کر کے چلا گیا، ایسے کر کے چلا گیا کہ وہ چیخ بھی نہیں سکا۔ صبح لوگوں نے اٹھ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ عتیبہ رات کو مارا گیا۔ یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کرتے تھے۔ یہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا، جو بہت مارتا تھا، تو امیہ بن خلف نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ تم طواف کرنے کیوں آئے ہو؟ تم نے مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، تمہیں ایسا ویسا برا بھلا کہا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اے کافر سن لے، تو ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو روایت میں آیا ہے کہ وہ ایسے چیخ کر بھاگا جیسے بیل چیختا ہے، جیسے بیل کی آواز آتی ہے، اس طریقے سے وہ چیخ کے بھاگا اور بھاگ کے اپنے گھر گیا، بیوی سے کہا کیا ہوا؟ روایت میں ہے اس کو موشن لگ گئے تھے، یعنی اتنا وہ ڈر گیا اور اس نے مکے سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اور جب وہ غزوہ بدر پہ مارا گیا تو ابو جہل بہلا کے لایا کہ اونٹنی ساتھ رکھنا، رات کے وقت اچانک خاموشی سے نکل آنا۔
کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اگر تم نہیں جاؤ گے تو تمہاری وجہ سے 300 لوگ اور نہیں جائیں گے. لہذا چپکے سے تم رات کو نکل جانا، بقیہ لوگ کہاں سے واپس آئیں گے؟ وہ سارے میں ان کو سنبھال لوں گا، لیکن تم اس طریقے سے آؤ. اور جس کو اپنے گھر میں نیند نہیں آتی اس کو سفر میں کہاں نیند آئے گی؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رات کو اونٹنی باندھتا کہ میں یہاں پہ صبح رات کے وقت اندھیرے میں نکلوں گا یہاں سے اور فوراً نکل جاؤں گا، اور اس کو پوری رات اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، یعنی اتنی گہری نیند آتی، صبح اٹھتا، صبح سب کے سامنے کس طریقے سے بھاگے. اس کو یقین تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی مارا جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا، یعنی آپ کے صحابہ کو. تو یہ لوگ بات مانتے تھے، یعنی یقین رکھتے تھے کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں بالکل صحیح. تو اس کے ساتھ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ وہ اپنے چہروں سے آگ ہٹا نہیں سکیں گے، وعن ظہورہم، اور اپنی پشتوں سے بھی آگ ہٹا نہیں سکیں گے، وہم لا ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ اچانک یہ ان کے اوپر آئے گی. فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، اور وہ حق کا بکا اور حیران رہ جائیں گے اور اس کو ہٹا نہیں سکیں گے. ولا ہم ینظرون، اور ان کو کوئی ذرہ برابر مہلت نہیں دی جائے گی. یہ اللہ کفار کا ذکر فرما رہے ہیں. اگر ہم سے تعلق والا، ہم سے کوئی رابطے والا، ہم سے آگے پیچھے اٹھنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. اس کو چاہیے کہ کسی طریقے سے اس کو دائرہ اسلام میں لے کر آئے، پیار سے، محبت سے، اس کا اکرام کر کے، اس کو کبھی کوئی ہدیہ دے کے، اس کو کبھی کوئی دعوت دے کے، اس کو کھانا کھلا کے، اس کو اکرام کر کے، اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکی ہے تو اس کو دے کے، کہ کوئی کافر ہے، کوئی عیسائی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ اسلام کے قریب ہے، کہ وہ اس عذاب سے بچ سکے. کہ اس کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اس کو ہم اسلام کے قریب لے کر آئیں، اس کو ہم ہمیشہ کی آگ سے بچائیں کہ کتنا خطرناک انجام اس کفر کا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کرے.